نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں ان دونوں نے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون پیا، جس کو دیکھ کر لوگوں کو حیرت ہوئی، اور جی ہاں، سن کر آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہوگی، کیونکہ یہ واقعہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتی ہوں کہ کہیں ہم لوگ بھی روزے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون تو نہیں پی رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں ان کو اتنی شدت سے بھوک لگی کہ وہ برداشت کے قابل نہیں تھی، بلکہ ناقابل برداشت بن گئی، اور وہ دونوں عورتیں ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں، یعنی مرنے والی تھیں۔ تو صحابہ کرام نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر سوچا کہ ہم کیا کریں، تو سب کے سب فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، فلاں جگہ پر دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا، لیکن ابھی افطار کا وقت بھی نہیں ہوا ہے، اور ان لوگوں کی حالت جو ہے وہ مرنے کے قریب ہو چکی ہے، تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ جلدی اور ایک پیالہ لے کر کے آؤ۔ جب صحابہ کرام فوراً پیالہ لے کر حاضر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان عورتوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس پیالے کو لے کر کے جاؤ، ان دونوں عورتوں سے کہو کہ اس میں الٹی کریں، قے کریں۔ تو جب وہ پیالہ صحابہ کرام ان عورتوں کے پاس لے کر کے گئے تو یہ کہا کہ تم دونوں اس میں کیا ہے، الٹی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ جب ان دونوں عورتوں نے الٹی کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ پیا ہوا خون نکلا۔ تو لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے یہ خون ابھی پیا ہو، ایک دم تازہ تھا، گوشت کے ٹکڑے تھے۔ تو یہ ماجرا دیکھ کر صحابہ کرام بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا حال کہہ ڈالا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا، لیکن روزے میں حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہیں، غیبت سے انہوں نے پرہیز نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں تو گویا کہ ایسا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے مردار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو ان دونوں عورتوں نے غیبت کی، گویا کہ جس شخص کی انہوں نے غیبت کی تو انہوں نے اس کا کیا ہے، مردار گوشت کھایا۔ ہم لوگ اس کو ہلکے میں نہ لیں، ہمیں غیبت کرنا بہت آسان لگتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے، مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس واقعے سے صاف معلوم ہو گیا کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہو اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اپنے دانتوں میں خلال کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے غیبت کی تھی، یعنی ہم غیبت کر کے گوشت کھا لیتے ہیں، ہماری نظر اس چیز کو نہیں دیکھتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہر چیز کو دیکھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے دانتوں میں لگا ہوا گوشت تک نظر آ گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت ہی زیادہ غافل ہیں۔ ہم لوگ آج کل غیبت کر دیتے ہیں اور پھر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر اس میں وہ بات موجود ہو جو ہم اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً اس میں وہ بات موجود نہیں ہوتی تو پھر تو اس پہ یہ بہتان تھا، یعنی ہم اس پر الزام لگاتے ایسی بات کا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ غیبت کرنے والے انسان پر عذاب قبر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر سے گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ تو غیبت کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا، یہ بھی دو بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے کیا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ سامعین، یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے،
کیونکہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ دونوں عورتیں روزہ رکھنے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی تھیں۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے کہ روزہ اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں کرتا ہے، اور فاسق اور فاجر لوگ جو ہوتے ہیں تو اکثر دوسروں کی برائی کرتے رہتے ہیں۔ رمضان میں تو ان کو کیا ہے، روزہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ اور ایک بہت مشہور حدیث ہے، وہ سبھی کو پتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری ہو، غیبت ہو، یہ سب گناہوں کا ذریعہ ہیں۔ روزے میں ہمیں اور روزے کے علاوہ بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص کر جھوٹ، چغل خوری، لغو بات، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس میں شامل ہیں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً مذاق وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بے وقوف نہ سمجھا ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ میرا تو روزہ ہے، مجھے ایسی لغو بات کیا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بالخصوص کسی کی غیبت اور جھوٹ سے تو ہمیں کیا ہے، بہت ہی زیادہ پرہیز کرنا ہے۔ اگر کوئی زیادہ جھوٹ بولتا رہے گا روزے میں تو علماء کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے بھی حفاظت ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، بعض حضرات کے نزدیک روزے کو توڑنے والی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک کیا ہے، روزہ تو باقی رہتا ہے، لیکن روزے کی برکات جاتی رہتی ہیں۔ سامعین، اور بھی بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جن میں غیبت اور جھوٹ اور چغلی وغیرہ، ان سب کے بارے میں بہت زیادہ وعید بیان کی گئی ہے کہ روزے میں ہمیں ان چیزوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے بھائی کا گوشت کھانے اور اس کا خون پینے سے بچائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ان چیزوں سے دور رکھے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو یہ میسج دیں کہ روزے کی حالت میں دوسروں کا گوشت کھانے سے اور خون پینے سے پرہیز کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اور اچھے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔